انشاءاللہ 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 لبیک تیری جت شالا انشاءاللہ انشاءاللہ طیب تیری جت شالا انشاءاللہ انشاءاللہ لبیک تیری جت شالا انشاءاللہ انشاءاللہ عزت بس ہم کہتے ہیں دھرم کا اتھان ہو اور ادھرم کا ناش ہو، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک دھرم ہے۔ تو سب سے بڑا تو اپنے دماغ سے یہ پردہ ہٹا دیجئے کہ اسلام کوئی دھرم ہے۔ یہ بالکل شدھ ایک راجنیتک آندولن ہے جو کہ عرب سے چلا ہے اور پورے اس میں گھوم رہا ہے۔ وہ راجنیتک سطح کو پراپت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، دو تین دنوں سے ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے۔ ایک ہندوستانی بہن جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، وہ چند باتیں اسلام پر ایسی کی ہے اس بہن نے کہ وہ بالکل اس پر اعتراض ہم کر سکتے ہیں۔ اس نے اعتراض کیا ہے اسلام پر۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام پر حملہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلام کے دشمن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلام کے خلاف سازش یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں پر ڈیموکریسی ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی بالکل آزادی ہے، اور ہمارا ہی کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مذہب کی عزت بھی کریں، دوسروں کے مذہب کے بارے میں بولنے سے پہلے ان کے مذہب کے بارے میں جانچ لیں، تھوڑا پڑھ لیں۔ ابھی ہماری بہن جن کا ویڈیو اب آپ میرے ساتھ دیکھنے والے ہیں، یہ ویڈیو کے اندر ہماری بہن نے بہت ساری باتیں اسلام کے تعلق سے کی ہیں۔ دو تین باتیں میں آپ کو بتاتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہماری بہن نے سب سے پہلے ایک عجیب و غریب بات کر دی ہے، اس کو آپ کہیں گے ان ایجوکیٹڈ، اللیٹریٹ یا اللاجیکل، آپ کیا نام دیں گے مجھے پتا نہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام کو آئے ہوئے اس زمین پر کئیوں سال ہو چکے ہیں۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا آخری حصہ ہے، آخری نبی ہے، 1400 سال ہو چکے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر۔ اب ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام کوئی ریلیجن نہیں ہے۔ ہنسی آتی ہے مجھے یہ بات پر کہ اسلام ریلیجن نہیں۔ اتنے سالوں میں یہ بات کوئی نہیں جان سکا، اور ہماری بہن کے گیان میں آ گیا، ایجوکیشن میں آ گیا کہ اسلام ریلیجن نہیں بلکہ سیاسی جماعت ہے۔ میری بہن اور میرے وہ سارے بھائی جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں، دین نہیں ہے، وہ ایک ریلیجن نہیں ہے بلکہ وہ سیاسی جماعت ہے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک بار ضرور اسلام کو ریڈ کرو، اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کے بارے میں پڑھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے قریب جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ یہ دین ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دین ہے، سب سیکھو۔ بھائی یہ بیکار کا الیگیشن ہے، میں اس پہ کیا آپ کو بتاؤں، بڑا بچکانی بات ہے یہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، بلکہ اسلام ایک مذہب ہے، ایک ریلیجن ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں سارے لوگوں کو جو کوئی امن کے تلاشی ہے، آئیے اسلام کے سائے تلے آپ کو ضرور امن ملے گا۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں ہر مسلمان جو ہے اپنے آپ کو آدرش مانتا ہے کہ محمد کو، وہ اپنے آگے محمد لکھتا بھی ہے، تو وہ محمد جیسا بننا چاہتا ہے۔ میں آپ سے بس یہ ونتی کرتی ہوں کہ آپ ایک بار محمد کا چرتر ضرور پڑھیں، جیسے ہم رامائن کو پڑھانے کے لیے کہتے ہیں نا، ویسے آپ سب سے ونتی ہے قرآن کو پڑھیے اور محمد کے چرتر کو پڑھیے۔ یہ پڑھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، رام کو پڑھیے اور اس کو پڑھیے، لوگوں کو پریرنا کیجئے کہ قرآن ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو عربی سکھائیے، ان کے لیٹر، میں نجیب آباد سے آ رہی ہوں، لگاتار عربی میں لکھا ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے، کیا اس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ارے بالکل بالکل، کیوں نہیں، ہم تو ویلکم کرتے ہیں، بالکل آپ قرآن پڑھیے، آپ بایوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیے، ہم تو دعوت دیتے ہیں اس بات کی، ہم تو انوائٹ کرتے ہیں آپ سب کو کہ دنیا کا ہر شخص ایک بار قرآن کا ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھے، آپ کو جو لینگویج آتی ہے، اور اگر آپ کے پاس قرآن نہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریے، ہم آپ کو قرآن کا ٹرانسلیشن دیں گے۔
पढ़िए बिल्कुल बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपके पास नहीं तो आपको जो जबान आती है वो जबान में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जरूर पढ़िएगा, अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि आखिर इस्लाम है क्या, आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है क्या, तब आप जान पाएंगे। ताज्जुब तो इस बात पर है कि हमारी ये बहन को इतनी भी नॉलेज नहीं है कि अरबी और उर्दू में फर्क होता है। बहन नजीबाबाद से आ रही है, नजीबाबाद यूपी के अंदर शहर है, यूपी का इलाका है। नजीबाबाद में अरबी कहाँ लिखी होगी, उर्दू लिखा होगा। हमारी बहन को इतना भी नॉलेज नहीं कि वो अरबी और उर्दू में फर्क कर सकती हैं। ये कह रही है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मुझे लगता है कि ये हमारी हिंदुस्तानी बहन को असल पढ़ने की जरूरत है, ये आधी पढ़ी हुई है। जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? अरे भैया अजीब बात है, आप कभी मस्जिद आए नहीं, आप कभी मदरसे को आए नहीं, आप मस्जिद में देखे नहीं क्या होता है, आपने मदरसे को देखा नहीं अंदर से क्या होता है। आप बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या प्लान हो रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। आप आइए देखिए, हम वेलकम करते हैं आपको, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए, किसी हिंदुस्तान के शहर की कोई मस्जिद के अंदर आप आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आकर के हम करते क्या है मस्जिद के अंदर, हम मुसलमान, आइए बिल्कुल, कोई मसला नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। और एक अहम मसला यह है कि मस्जिदों में सिखाया क्या जाता है, मस्जिदों में क्या दर्ज दिया जाता है। जानते हैं आप, मस्जिद में यह दर्ज दिया जाता है कि जब मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो रिक्शा चलाने वाला हो या बड़ी कंपनी का मालिक हो, वो एक दूसरे के बाजू खड़े होते हैं मस्जिद के अंदर। ये जो भेदभाव है ना, ये भेदभाव इस्लाम में नहीं है। यहां पर हर अमीर गरीब को सबको यहां पर बुलाने आने की इजाजत है। ऐसे नहीं कि कोई अछूत है तो उसको मंदिर में आने की परमिशन नहीं। नहीं, हमारे मस्जिद के अंदर हम मुसलमान ये पैगाम देते हैं कि भेदभाव का कोई हिस्सा नहीं है, सबको इक्वालिटी है, बराबर, गरीब अमीर सबको आ सकते हैं, ये मस्जिद का पैगाम है। और आप जानते हैं मदरसों में क्या तालीम दी जाती है, कभी सीखा आपने आकर, कभी देखा कि आखिर मदरसे है क्या, क्या सिखाया जाता है मदरसों के अंदर? आओ मैं आपको बताता हूं मस्जिद और मदरसों में क्या सिखाया जाता है। हम मुसलमानों को तालीम दी गई है मस्जिद और मदरसे के अंदर कि देखो, जब तुम एक रास्ते से जा रहे हो तो वो रास्ते में जो तकलीफ की चीजें उन्हें हटा कर जाओ, ये मजहब का हिस्सा है हमारे, ये दीन का हिस्सा है हमारे। हम ये नहीं देखते कि तकलीफ की जो चीज है रास्ते में, इससे हिंदू को तकलीफ होगी, मुसलमान को तकलीफ होगी, सिख को तकलीफ होगी, ये नहीं देखते हम, बल्कि हम देखते हैं किसी इंसान को तकलीफ ना हो। ये सिखाया जाता है मस्जिदों के अंदर, ये सिखाया जाता है मदरसों के अंदर। और आप कह रहे हैं कि मस्जिदों में क्या प्लानिंग होती है, भड़का रहे हैं आप लोगों को मस्जिद के खिलाफ, भड़का रहे हैं आप लोगों को मदरसे के खिलाफ। आओ, हम आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं हम आपको, किसी वक्त भी आप आइएगा, आइए आप मदरसे में आकर देखिए, मस्जिद में आकर देखिए। ये सब बेकार की बातें हैं कि अच्छा आपको बताऊं मैं एक बड़ी हंसी की बात, जब ये वीडियो चल रहा था मैं प्ले करके देख रहा था तो मेरे करीब में 2-3 छोटे बच्चे भी थे। जैसे ही हमारी वो हिंदुस्तानी बहन ने कहा मस्जिदें हैं, 2 लाख 3 लाख मदरसे हैं, इनमें क्या चल रहा है प्लानिंग, इनमें हिंदुओं को मारने की प्लानिंग हो रही है, तो हमारे वो छोटे छोटे बच्चे हंसने लगे। अरे भाई ये कैसी इलॉजिकल बात है, अजीब व गरीब बात है। और आपको मैं कहता हूं, पकड़िए किसी मुसलमान को भी या मुसलमान के छोटे बच्चे को, पूछो बेटे मस्जिद में जाकर क्या करते हो, क्या तुम्हें हिंदुओं को मारना सिखाया जाता है, पूछो तुम पकड़कर, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मस्जिद में क्या सिखाया जाता है, मदरसे में क्या सिखाया जाता है। दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है, इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी, वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। हाँ, हम मुसलमानों का यकीदा है, हमारे दीन का यह हिस्सा है, हमारे दीन ने हमें सिखाया है कि हम एक अल्लाह ही की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। इसमें आपको क्या दिक्कत है, ये समझ में नहीं आ रही मुझे। हमारी बहन कह रही है कि मुसलमानों को सिखाया जाता है, हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? किसी को, आपका मजहब है, आप अपने मजहब पे चलिए, हम हमारे मजहब पे चल रहे हैं। हमारे मजहब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम नहीं मानेंगे अल्लाह के अलावा किसी को भी हमारा माबूद, हमारी सारी पूजा, हमारी सारी इबादत, हमारी सारी आराधनाएं उसके लिए है। भाई ये अजीब बात है आपकी
کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانو؟ ہاں، وہ آخری میسنجر ہے، ہم انہی کو مانیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لا جس کا معنی نہیں آپ بتا رہے ہیں، برابر بتا رہے ہیں، آپ نے آدھا علم حاصل کیا ہے، پورا علم حاصل کریے، پوری نالج لیجئے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے ایک اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے مذہب کی خداؤں کو گالی دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ پڑھیے اسلام کو، آپ نے آدھا علم حاصل کیا ہے اسلام کا۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اور قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں کے مذہب کے خداؤں کو برا بھلا نہ بولے، گالی نہ دیں ان کے دوسروں کے مذہب کو۔ اسلام تو اصل یہی ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو بھڑکانے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو، آپ تو اپنے ہندوؤں کو بھڑکانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جاؤ اور دوسرے خداؤں کو ماننے والوں کو مارتے چلے جاؤ، تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ بلکہ قرآن آپ پڑھیے، آپ کافر کافر کا رٹا لگا رہے ہیں، آپ کو آدھا علم ہے کافر کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کھولیے آپ، قرآن کے اندر سورہ کافرون، کافر کے نام سے سورہ ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے لکم دینکم ولی دین۔ یہ تعلیم بھی بتاؤ لوگوں کو۔ اسلام نے کہا تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ آپ تو بڑی زبردستی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو اسلام پر، اپنی طرف سے باتیں اسلام پر ڈال رہے ہو آپ، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسلام پر ایلیگیشن کرنا تو آپ آئیے دلیل کی بنیاد پہ، آپ پڑھیے قرآن کو، آپ پڑھیے حدیث کو، اس کے بعد پھر آپ آئیے، پھر بات کریں گے۔ آپ کے من میں جو آتا ہے آپ کرتے چلے جائیں گے، یہ غلط ہے۔ اور یہ کیول یہ تو اذان ہے، نماز الگ ہوتی ہے، یہ اذان ہے۔ آؤ آؤ اپنی نیند کو چھوڑ کر کے آؤ، بیٹھو یہاں۔ اس کے بعد ایک مولوی بولتا ہے، ایک مولوی کے اشارے پر سب جھکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں پر آیتوں کا پاٹھ ہوتا ہے، اور آیتیں ہم کیا سمجھتے ہیں، جیسے ہم مندر میں گھنٹا بجائے آتے ہیں ویسے ان کی نمازیں چل رہی ہیں۔ بالکل غلط سوچ ہے۔ وہ نماز اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ ہمارا وناش کرنا ہے۔ اگر ہمارا وناش کرنے کے لیے کوئی ویکتی دن میں 5 بار تیاری کرتا ہو اور ہر پڑوسی تیاری کر رہا ہو 5 بار، اور ہماری نیند نہ کھلے، تو یاد رکھو کہ ہم نے اپنا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ معلوم نہیں یہ انفارمیشن ہماری ہندوستانی بہن کو کون سی کتابوں سے ملی، کوئی قرآن کی آیت میں لکھا ہے، کوئی حدیث میں لکھا ہے، معلوم نہیں ان کو یہ انفارمیشن آخر ملی کہاں سے۔ یہ کہتی ہے کہ نمازیں جو ہوتی ہیں، نمازیں، یہ نمازوں کے اندر ہندوؤں کو مارنے کی پلاننگ ہوتی ہے، ہندوؤں کو مارنا سکھایا جاتا ہے۔ ارے بڑی عجیب بات ہے بھائی، دنیا کے اندر جتنے مذہب ہے، ہر مذہب کا اپنا اپنا عبادت کرنے کا طریقہ ہے۔ اسلام کا طریقہ عبادت کرنے کا نماز ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہندوؤں کو مارو، پکڑ کر پوچھ لو کسی بچے سے، آپ کسی بڑے سے پوچھ لو نماز میں پڑھتے کیا ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے پاس آدھی نالج ہے، پوری نالج نہیں، پورا ایجوکیشن آپ نے حاصل نہیں کیا، پورا نہیں پڑھا، آپ نے مطلب کی باتیں لے کر اپنے من کے مطابق اس کو بیان کر دیا کر نہیں، بلکہ ہم تو نماز کے اندر اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وعافینی۔ ہم تو نماز میں عافیت مانگتے ہیں، سلامتی، شانتی مانگتے ہیں نماز کے اندر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز میں ہندوؤں کو ماننا سکھاتے ہیں۔ بڑی عجب بات ہے بھائی آپ کی، آپ نے کہاں سے لی ہے، یہ کہاں لکھا ہے، آپ مجھے بتائے، یا پھر اپنی خود آپ جو ہے نا آپ کو اپنے آپ کو کریکٹ کرے آپ۔ اور نماز اللہ کی عبادت ہے، ہم عبادت اللہ کی عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جا کر کوئی مسجد میں دیکھیے آپ، نماز میں جو پڑھا جاتا ہے اس کا ٹرانسلیشن آپ پڑھیے، کہیں پر بھی یہ لکھا نہیں ہوگا کہ ہندوؤں کو مارو۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر کیا پڑھیں گے بھائی؟ آپ اگر پوجا کرنے جاتے ہیں مندر میں، منتر پڑھتے ہیں، obviously آپ وہی پڑھیں گے، ویداس، بھگوت گیتا، جو بھی آپ کے منتر ہے آپ پڑھیں گے۔ اور ہم نماز میں آتے ہیں تو ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، آیتیں ہی پڑھنا ہوگا ہمیں، ہم منتر تھوڑی پڑھیں گے، آپ آیتیں تھوڑی پڑھیں گے آپ کی پوجا کے اندر۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، آیتیں پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، آیتیں ہی پڑھیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو نماز ہے، یہ نماز کے اندر، نماز جس کے بارے میں آپ ایلیگیشن لگا رہی ہو کہ نماز میں ہندوؤں کو ماننا سکھایا جاتا ہے، یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ نماز کے تعلق سے اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیے آپ، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو دوں گا قرآن، پڑھیے آپ قرآن، آپ کو جو لینگویج آتی ہے آپ قرآن پڑھیے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، سورہ عنکبوت ایک چیپٹر ہے قرآن کا، اس کو عنکبوت کا نام دیا گیا ہے، اس کی ورڈز نمبر، اس کی آیت نمبر 45 اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے بتا رہے ہیں۔
اللہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز ہندوؤں کو ماننے کے لیے نہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تاکہ تمہیں اللہ برے کاموں سے بچا کر رکھے. گندے کام تم نہ کرو، گناہ کے کام تم نہ کرو، اپرادھ کے کام تم نہ کرو، جرم کے کام تم نہ کرو. یہ نماز ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ نماز جو ہے ہندوؤں کو ماننے کے لیے پڑھی جاتی ہے. آدھی نالج، ہاف نالج. تمہیں معلوم نہیں ہے، کسی نے تمہیں یہ رٹا دیا ہے، بٹھا دیا ہے تمہارے دماغ میں، تم نے پڑھا نہیں ہے اپنی طرف سے. پڑھو ایک دفعہ یہ چیزیں کیا ہے، اور ایلیگیشن بعد میں لگانا. ان کو پرابلم ہماری گائے سے نہیں ہے، ان کو پرابلم ہماری ماتاؤں بہنوں سے بھی نہیں ہے، ان کو پرابلم ہے کیول ہمارے استتو سے. جب تک ایک بھی ہندو بچا ہوا ہے تب تک ان کو پرابلم ہے. ان کو تب تک لگاتار جہاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور لگاتار ہماری ماتاؤں بہنوں کے ساتھ اتیاچار دراچار کرنے کے لیے کہا گیا ہے. بالکل ہمیں پرابلم نہیں ہے آپ لوگوں سے، یہاں تک کہ یہ آپ کی بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ کی ایگزسٹنس سے بھی ہمارے کو پرابلم ہے. نہیں ہے. تھوڑا سا آپ جو ہے ہسٹری پڑھ لیجئے، تھوڑا سا آپ جو ہے تاریخ پڑھیے. 900 سال کی حکومت تھی ہندوستان پر. اگر آپ کے ایگزسٹنس سے ہمیں پرابلم ہوتی، عجیب بات کرتے ہیں آپ، میں کیا بتاؤں آپ کو. نہیں ہے یہ چیز. ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل کر شروع سے یہاں پر رہے ہیں. اب یہ نئی بات آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں، یہ آپ پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر لڑانا آپ چاہتے ہیں. نہیں ہے آپ کی ایگزسٹنس سے ہمیں پرابلم. اور اگر آپ دھرم کی بات کر رہے ہیں، مذہب کی بات کر رہے ہیں، اسلام نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اگر آپ کی ایگزسٹنس سے ہمیں پرابلم ہوتی تو کیا یہ آیت قرآن میں ہوتی؟ یہ آیت بتا رہی ہے ہمیں لکم دینکم ولی دین. آپ کی غلط فہمی ہے یہ. اور آپ جہاد کہہ رہے ہیں. کیا جہاد کا معنی آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ آپ سمجھتے ہوں کہ جہاد مارنے کا نام ہے. نہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں. جہاد کے لیے. جہاد کا نام بدنام کر رہے ہیں نا. جہاد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے حساب سے؟ جہاد آپ کے حساب سے جہاد کیا ہے؟ جاؤ مار ڈالو، کاٹ ڈالو، یہی نا؟ نہیں، بلکہ جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، ان کے کمپینینز کو کہہ رہے ہیں دیکھو تم لوگ کسی بچے کو نہ مارنا، تم کسی عورت کو نہ مارنا، تم کسی بوڑھے کو نہ مارنا. دیکھو ان کے گھروں کو نقصان نہ پہنچانا، دیکھو ان کے پاس جو جھاڑ لگے ان کو نقصان نہ پہنچانا، دیکھو دوسرے مذہب والوں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچانا، دیکھو دوسرے مذہب والوں کے جو رہنما ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو نہ مارنا. یہ جہاد ہے. بڑی عجیب بات ہے بھائی. آپ جو ہے اپنی طرف سے جو من میں آئے کہتی چلی جا رہی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. بلکہ جہاں پر یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو جینے کا حق ہے، وہیں غیر مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، کرسچن کو، عیسائی کو، سب کو جینے کا حق ہے. کوئی پڑھ کر کے تو دیکھے ان کے وہ روزہ کس لیے رکھتے ہیں. کوئی پڑھے روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے. روزہ کوئی نوراتروں جیسا ورت نہیں ہے، کوئی نوراتروں جیسا ورت نہیں. آج ہم روزے کو نوراترے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ہم نوراتروں میں اپنی ماں درگا کی کلپنا کرتے ہیں، اس کو جیون میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی محمد نے لڑائی لڑی تھی ساری روزے کے ٹائم میں لڑی تھی. اور ساری کی ساری تیاری کرنے کے روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ لڑائی لڑو گے، جنگ لڑو گے تو بھوکا رہنا پڑے گا. اب اس بھوک پیاس کو آپ کیسے سہن کرو گے؟ آپ روزے کا اصلی شبد ڈھونڈ کر کے لائیے. ان کے عربی کوش میں سوم شبد ہے جس کا ارتھ ہے گھوڑوں کو بھی ہفانا، ارتھات گھوڑے بھی تیار کرنا اور خود اپنے شریر کو مضبوط کرنا. اگر اس روزے کی افطار پارٹی میں سارے کے سارے ہندو جا کر کے بیٹھتے ہیں، آشچर्य ہوتا ہے جب لکھنؤ کے مندر کے مٹھادھیش بھی جا کر کے روزے کی افطار پارٹی مندر کے اندر کراتے ہیں اور ہم سب لوگ کیول فیس بک پہ ایک دو غصہ نکال کر کے رہ جاتے ہیں. اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بارے میں بات نہ کریں. نالج ہے تو آپ بالکل بات کر سکتے ہیں. آپ بتائیے کہ بھائی آپ کی یہ غلطی ہے، مجھے بتائیے آپ آ کر، میں اس کو کریکٹ کر لوں گا. کسی بھی آپ اچھے انسان کو بتائیں گے
غلطی وہ کریکٹ کر لے گا. آپ اپنی طرف سے ساری باتیں لگائے چلی جا رہی ہے. صوم، رمضان، روزہ، یہ لڑائی جھگڑے کا معنی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے پاس آدھی نالج ہے، پیر کہہ رہا ہوں میں. پڑھیے آپ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اگر روزے سے ہو اور کوئی لڑنے کے لیے آئے تو کہو میں روزے سے ہوں، لڑنے والا نہیں ہوں. جاؤ، چھوڑ دو اسے، لڑائی مت کرو. یہ روزہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں روزے میں لڑائی؟ محمد صاحب نے روزے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں جنگیں کی ہیں. یہ آپ کی ہاف نالج ہے. پڑھیے جا کر، آپ ہسٹری نہیں جانتے. آپ لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی پڑھنی چاہیے، پروفٹ محمد کی بائیوگرافی. آپ خود نہیں پڑھی ہوئی، آپ دوسروں کو کہہ رہی ہے پڑھنا چاہیے. آپ خود نہیں پڑھی ہوئی، آپ پڑھیے پہلے جا کر کے کہ اسلام کے اندر روزے کا کیا کانسیپٹ ہے. اسلام کے اندر جو روزے کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ تم جب بھوک لگتی ہے تمہیں روزے کے اندر، تو جو لوگوں کو کھانا نہیں ہے کھانے کے لیے ان کی بھوک تم محسوس کرو. یہ روزہ ہے. انہیں کھانا کھلاؤ تم جا کر. یہ روزہ ہے. غمخوری کا نام روزہ ہے. دوسروں کی تکلیف دیکھنے کا نام، محسوس کرنے کا نام روزہ ہے میرے بھائی. اور تم کہہ رہے ہو کہ روزہ لڑنے کا نام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں جنگیں کی ہیں. ہاف نالج ہے آپ کی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ صوم کا معنی کیا ہے؟ صوم کا معنی نالج نہیں ہے آپ کو، آپ اپنی طرف سے لگا رہی ہو. صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانے سے، کوئی چیز کے رک جانے سے. روزے میں اس کو صوم اس لیے کہتے ہیں، کھانے پینے سے رک جاتے ہیں اس کے اندر صبح سے شام تک، اس لیے اس کا نام صوم ہے. آپ لڑائی جھگڑے سے اسے جوڑ نہیں ہے. آپ کے من میں کھوٹ ہے. آپ آدھی نالج رکھ کر بات کر رہی ہے. پڑھیے، آپ پوری نالج رکھیے. آپ دلیل رکھیے بات کی، آپ ریفرنس رکھیے. آپ ساری باتیں ہوا میں کر رہی ہیں. کوئی بات آپ نے نہیں کہی کہ یہاں لکھی ہے، یہ آیت میں لکھی ہے، یہ سورہ میں لکھی ہے. بس ہوائی فائرنگ آپ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ کو خود معلوم نہیں ہے کیا لکھا ہے. آپ کو تو طوطوں کو رٹایا جاتا ہے، ویسا رٹا کر بھیجا گیا ہے آپ کو. اصل میں اپنے آپ کو کریکٹ کریے. پڑھیے اسلام کو. اسلام یہ نہیں جو آپ بتا رہی ہیں. آئیے اسلام سیکھیے قرآن اور حدیث سے. ایسا لگتا ہے کہ آپ امن کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو شانتی پسند نہیں ہے، آپ کو پیس پسند نہیں ہے. ایک ہندو مسلمان بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ہندو مسلمان بیٹھ کر روزہ کھولتے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اس میں برائی کیا ہے؟ آپ تو ایسا لگتا ہے کہ سلامتی کے خلاف آپ جا رہی ہے، پیس کے خلاف آپ کا کانسیپٹ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ کو تو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل کر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، مل کر کھا رہے ہیں، مل کر اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. کانسیپٹ کو چینج کریے. ہندوستان میں شروع سے ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل کر تھے اور رہیں گے. آپ لوگوں کی ارادے بالکل ناکام ہونے والے ہیں. میں آپ سب سے ونتی کرنا چاہتی ہوں، یاد رکھو ان کے 5 استمبھ، جس میں کہا توحید، ایک ہی ایشور ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں سرو دھرم سمبھاو. ارے لعنت ہے ہمارے اوپر. 1400 سال سے جن لوگوں نے کیول قتل عام مچایا ہو، آج بھی ہم ان کو دھارمک کہہ رہے ہیں. وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو سویکار نہیں کریں گے. وہ ہر استر پر کریں گے. وہ داڑھی رکھ کر کے بھی کریں گے، وہ پینٹ شرٹ پہن کے کریں گے، وہ عربی بول کر کے کریں گے، وہ ہندی بولیں گے، وہ انگلش بولیں گے. لکشیہ کیول ایک ان کا اسپشٹ ہے، وہ ہے جب تک ایک بھی کافر زندہ ہے اللہ کا کام رکے گا نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں، جنہوں نے بولا رگھوپتی راگھو راجا رام پتیت پاون سیتا رام، اور اگلی پنکتی جوڑ دی ایشور اللہ تیرو نام. لعنت ہے ہمارے اوپر. ہم نے کبھی پڑھ کر کے نہیں دیکھا اللہ کہتے کس کو ہے. ہم نے ایشور کے برابر اللہ کو رکھ دیا. ارے ہمارا ایشور دیالو ہے، کرپا کرتا ہے، پرنتو اللہ کا آدیش ہے. کہاں پڑھو گے؟ قرآن پڑھو گے. اللہ کا صاف آدیش ہے، جو میرے کو نہیں مانتا، جو جبرائیل میکائیل کو نہیں مانتا، جو محمد کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، اور کافر واجب القتل ہے، وہ کٹنے یوگیہ ہے. اتنا ہی نہیں کہا جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے ان کو گھات لگا کر کے مارو. پڑھو سورہ توبہ، پڑھو سورہ البقرہ، ساری کی ساری قرآن کی ساری یہ آیتیں پڑھ کر کے دیکھو، آپ کو صاف اسپشٹ پتا چل جائے گا. اسلام کے 5 پلرز جس کا بہن نے تذکرہ کیا، ذکر کیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہن کی پوری اسپیچ کے اندر صرف 4 باتوں کا ذکر کیا، ایک بات کو انہوں نے چھوڑ دیا. ذکر 5 فنڈامنٹلز کا کرنا چاہیے تھا. 5 بنیادیں ہیں، 5 پلرز ہیں اسلام کے. توحید کا انہوں نے ذکر کیا،
نماز کے پر ایلیگیشن انہوں نے رکھا, روزے پہ رکھا, حج پر بھی رکھا انہیں آخر میں, لیکن ایک چیز چھوڑ دی جس میں خوبی تھی, زکوٰۃ کو چھوڑ دی, چیریٹی, لوگوں کی مدد کرنا, بیماروں کو دوا دلانا, ننگوں کو کپڑا پہنانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوتا ہے. انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا, اور اناپ شناپ جو من میں بکتے چلے جا رہی ہیں, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تک کافر زندہ ہے ان کو مارتے رہو. بھائی کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ تم اپنی طرف سے بغیر کانٹیکس کے کوئی ایک چھوٹا حصہ لا کر بتاؤ گے؟ نہیں, بلکہ اس کے آگے کا حصہ, پیچھے کا حصہ سب ہم پڑھیں گے نا, اس کے کانٹیکس میں پڑھیں گے تو بات پتہ چلے گی. آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی کہیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا. آپ آؤٹ آف کانٹیکس بات کر رہی ہیں. آپ صرف اگر سورہ بقرہ پڑھو, سورہ بقرہ میں کیا لکھا ہے آپ جانتی ہیں؟ سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں زور زبردستی نہیں ہے, کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانا نہیں ہے, کسی کو زبردستی اسلام میں لانا نہیں ہے. اسلام کے اندر سورہ بقرہ میں لکھا ہے, پڑھو یہ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مہربان نہیں ہے. آپ جانتے ہیں قرآن اگر آپ کھولیں گے, قرآن شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کیا معنی ہوتا ہے؟ ان دا نیم آف اللہ, دا موسٹ گریشیس, دا موسٹ مرسیفل. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وہ رحم والے اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں رحم والا نہیں ہے؟ ہاں برابر, یہ بات آپ نے ضرور کہی کہ ایشور اللہ برابر نہیں. برابر بات ہے, وہ اللہ کی ذات سب سے اونچی ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ بالکل صحیح کہا. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ الگ ہونا, سب سے اچھا ہونا یہ بری بات ہے؟ یہ سب سے پاورفل ہونا بری بات ہے؟ آپ اپنی من سے باتیں لگا کے کہہ رہی ہیں کافروں کو جب تک مجھے نہ مانے, میکائیل کو نہ مانے, جبرائیل کو نہ مانے, ان کو مار ڈالو. ایسا کہاں لکھا ہے بھائی؟ آپ اپنی طرف سے کہہ رہی ہیں یہ باتیں, تو ساری کی ساری اپنی طرف سے آپ کی من کی باتیں لگا رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سورہ توبہ پڑھو. سورہ توبہ آپ نے پڑھا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 اور 7 آپ پڑھو, آپ کو پتا چلے گا کہ اگر کوئی غیر مسلمان ہم سے لڑنا نہیں چاہتا, لڑائی نہیں چاہتا, امن چاہتا ہے, تو مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں سورہ توبہ کے اندر, پڑھو سورہ توبہ. سورہ توبہ میں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلمان, چاہے ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, کوئی غیر مسلمان ہو, اگر وہ ہم سے لڑائی کرنا نہیں چاہتا. دیکھیے اگر کوئی لڑائی کرنے آتا ہے تو اسے لڑنا پڑے گا, ہم خالی تھوڑی بیٹھ جائیں گے. کوئی آگے والا لڑائی کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم کو بھی لڑنا پڑے گا, ہم خالی تھوڑی بیٹھیں گے. لیکن اگر کوئی لڑنا نہیں چاہتا تو اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں سورہ توبہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ نہیں پڑھے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لڑنا نہیں چاہتا تو اس کو سیف مقام پر, سیف پلیس پر لے آ کر رکھو, ان کو پہنچاؤ ان کے آرام کے مقام تک, ان کی سیکیورٹی دو ان کو. یہ سورہ توبہ ہے. آپ صرف کہہ رہے ہیں, آپ پڑھے نہیں. میں نے کہا نا کہ آپ کو طوطوں کو رٹایا جاتا ہے ویسا رٹا کر بھیجا گیا ہے, آپ کو نالج نہیں ہے. سورہ بقرہ کیا لکھا ہے, سورہ بقرہ میں, سورہ توبہ میں کیا لکھا ہے, پڑھیے ایک دفعہ آپ کو پتا چلے گا. ہم سوچتے ہیں کہ ان کی حج یاترا, ہم سوچتے ہیں ان کی حج یاترا ہماری امرناتھ یاترا جیسی ہے. ارے پڑھو بھائیو, یدی ان کی حج یاترا ہماری امرناتھ جیسی ہوتی تو وہاں پر سب لوگ جا سکتے تھے, کیول مسلمان ہی کیوں جاتے ہیں؟ آج ان کے اوپر وہ وہاں سے ہمارے بھائی پیسہ بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنی سبھیتا کو بھیجتے ہیں. ان کو کوئی ایمبیسی میں راجدوت بھیجنے کی آوشکتا نہیں ہے کہ بھارت میں آپ ہمارے عربی کلچر کا پرچار کیجئے. یہ سارے بڑھائے ہوئے داڑھی, یہ سارے اونچا پاجامہ اور نیچا کرتا پہن کر کے سارے وہاں سے سیکھ کر کے آتے ہیں اور اپنے آپ یہاں پر آ کر کے سکھاتے ہیں. یاد رکھو, مٹے گا یہ دھرم اور آبرو بھی جائے گی, تمہارے نام سے دنیا کو شرم آئے گی. یدی آج نہیں جاگے تو کوئی ہمارے بچانے والا نہیں ہے. ہماری ہندوستانی بہن نے حج پر ایلیگیشن لگا دیا. کیا ایلیگیشن ہے کہ حج پر اگر حج عام ہوتا تو ہم لوگ بھی جا سکتے, صرف مسلمان کیوں جاتے ہیں؟ اچھا, ہر مذہب کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں. آپ کے یہاں اپنے رولز ہیں. آپ دلتوں کو مندروں میں آنے نہیں دیتے, اچھوت جو ہوتے ہیں وہ, یہ آپ کا اپنا رول ہے. یہ اسلام کا رول ہے کہ وہاں صرف مسلمان آئے. آپ نے اپنا رول بنایا تو آپ کو دقت نہیں, اور ہم نے ہمارا رول بنایا تو دقت آپ کو. یہ اسلام کا اصول ہے, یہ ہمارے مذہب کا اصول ہے. اور وہاں پر جا کر کوئی کلچر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں.
ہم وہاں پر ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یکتا دکھانے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پر یہ بات کا ثبوت دیا جاتا ہے چھوت اچھوت اسلام میں نہیں. اسلام کے اندر جو ہے نا تو کم تو زیادہ ایسا نہیں، بلکہ جتنے امیر غریب سب ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں. یہ ساری دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر چھوت اچھوت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پر اونچی ذاتی نیچی ذاتی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ حج ہے. آپ تو اس کو پورا نیگیٹو پیش کر رہے ہیں. یہ غلطی ہے آپ کی، یہ آدھا علم ہے آپ کا. یہ نماز خلافت کا منی ٹرائل ہے. یہ نماز اس لیے کہتا ہے کہ ایک خلیفہ بیٹھائیں گے اور اس کا راج چلے گا. یہ پہلے بھی ہمارا دیش آزادی کے لیے جوجھ رہا تھا اور سارا مسلم جگت خلیفہ کے لیے جوجھ رہا تھا. اتہاس پڑھ کر کے دیکھو، مالابار میں جو یدھ ہوا، ہمارے لوگ جو مارے گئے وہاں کی مہیلاؤں کے ساتھ، کیونکہ خلافت آندولن فیل ہو گیا. ترکی میں خلیفہ تھا، اس کی خلیفائی چلی گئی، خلیفہ چھوڑ کر کے انگلینڈ بھاگ گیا. وہاں سے ان کو غصہ آیا، آکروش ہمارے ہندو ماتاؤں بہنوں کے اوپر نکالا. وہ جو لیڈی ریڈنگ کو پتر لکھا تھا ہماری ہندو مہیلاؤں نے، کبھی پڑھ کر دیکھو. انہوں نے لکھا ہماری کتنی دردشا ہوئی ہے. ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو، دودھ منہے بچوں کو بھالے کی نوک پر اچھال کر کے اوپر ٹانگ دیا گیا. ہماری بیٹیوں ماتاؤں کے ساتھ میں بلاತ್ಕಾರ ہوئے. ایک ایک ماتا کا بلاತ್ಕಾರ کرنے کے لیے 10 جہادی تھے، اور وہ 10 جہادی کے بیچ میں پھنسی ہوئی مہیلا یہ سوچ رہی تھی کس کے لیے دکھ مناؤں، اپنے بیٹے کے لیے یا میرے شریر کے لیے، کس کے لیے روئیں گے. درد کو بھی درد آئے گا. وہ ایسی بھینکر استھتی ہے. اور یہ کیول ایک آکسمک گھٹنائیں نہیں ہیں، یہ سب اوپر سے سکھایا ہوا ہے. بھائیوں، میں نے کہا نا ہماری بہن کی جو نالج ہے وہ بالکل کم ہے اور ہاف ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز خلافت کا منی ٹرائل ہے. ارے عجیب بات ہے بھائی، پوری نماز میں کہیں خلافت کا ذکر نہیں ہوتا. اتنی نمازیں ہوتی ہیں، پوچھئے کوئی بچے سے، مسلمان کے بچے سے پوچھئے، خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہوتا. یہ آپ کی اپنی غلط فہمی ہے، اس کو نکال لیجئے. پھر آپ نے کہا کہ وہ جنگوں کے بارے میں، ملابار کی جنگ کے بارے میں. بھائی پہلے کی جو جنگیں ہوا کرتی تھی، وہ پہلے کی جنگیں زمین کے لیے، حکومت کے لیے ہوتی تھی. وہ مذہبی جنگیں نہیں ہیں، اس کو مذہب سے نہ جوڑو. اور آپ وہ جنگ کا ذکر کر رہے ہیں جس میں ہندوؤں کو مارا گیا. ایسی جنگیں بھی ہوئی ہیں نا جہاں پر مسلمانوں کو بھی مارا گیا. آپ تو ایک طرفہ بات کر رہی ہیں، آپ تو لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کریے. نہیں، ہاں ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی ایک بندہ غلطی کرتا ہے تو وہ بندے کی غلطی ہوگی، اسلام کی غلطی، مذہب کی غلطی نہیں. کوئی اگر ایک ہندو غلط کام کرتا ہے تو وہ ایک ہندو کا غلط کام ہوگا، ہندوازم کا نہیں. کوئی ایک مسلمان غلط کام کرتا ہے تو وہ ایک مسلمان کا ہوگا، اسلام کا نہیں. اسلام تو مارنے کے بارے میں، ایک جان کو مارنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک معصوم کو ماننا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو ماننا. ایک معصوم کی جان بچانا ایسا ہے سارے انسانوں کی جان بچانا. ہمارے اسلام کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے کہ معمولی ایک کتے کو پانی پلائیں گے تو اللہ جنت دے دیں گے، پیاسے کتے کو. اور اگر ایک معمولی بلی کو ظلم کر کے باندھ کر رکھو گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے. یہ اسلام ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ریپ کیا. آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو سزا ریپ کرنے کی اسلام میں ہے ویسی سزا کسی اور کے پاس نہیں ہے. اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ اسلام کا قصور نہیں، ان کا اپنا ذاتی قصور ہے. آپ اسلام پر مت جوڑیے اس کو. اگر اسلامی قانون ان کے پاس ہوتا تو اس وقت ان کو سزائے موت دی جاتی اگر وہ شادی شدہ ہوتے. یہ اسلام ہے. اور آپ ہندوستان کے آزادی کے وقت کی بات کر رہے ہیں، جب ہندوستان میں برٹش کی حکومت تھی، انگریزوں کا قبضہ تھا. ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے سہیوگ نہیں کیا، سپورٹ نہیں کیا. میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، آپ کو نالج کم ہے، ہسٹری آپ نہیں پڑھے ہیں. صرف آپ جا کر علماء صادق پور کی داستان پڑھ لینا، زیادہ نہیں. صرف علماء صادق پور کی قربانیاں پڑھ لینا جنہوں نے اس دیش کو، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے دی تھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ساتھ نہیں تھے مسلمان. یہ آپ کا بڑا ظلم ہے ہم پر. آپ سب لوگ جو فیس بک پہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں یا اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ موبائل میں ریکارڈ کرنے کی چیز نہیں ہے، دل میں ریکارڈ کیجئے. اس کو اپنی بہنوں کو، ماتاؤں، بیٹیوں، بچوں کو بتائیے. نیتی کرشن کہتا ہے نیتی کا اولمب لے پہچان شترو پرہار کو.
कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की टंकार को, ऐ पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये बातें दिल में बिठाने की है, वैसे ही इस्लाम कुरान दिल से पढ़ने की चीज है। आप तो बदमाशी से पढ़ रहे हो, आप तो इसमें गलतियां निकालने की कोशिश, ठीक है निकालो, इसका भी आपको मौका है, कोई मसला नहीं, लेकिन दिल से पढ़ो चीजों को, अपने दिल के अंदर ये चीजों को जगह दो, तब आपको जाकर पता चलेगा कि इस्लाम कैसा मजहब है, अमन का मजहब है, कैसा शांति का मजहब है, कैसा पीसफुल रिलीजन है इस्लाम, तब आपको पता चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, दिल से होना चाहिए, सिर्फ यहां से नहीं बल्कि दिल से ये सारी चीजें। आखिर में सिर्फ मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आपकी नॉलेज आधी है, आपकी तालीम कम है, आपका एजुकेशन आधा है इस्लाम के ताल्लुक से। हो सकता है आप दूसरे एजुकेशन में आगे होगी, आपका धर्म का नॉलेज आपको बहुत होगा, लेकिन आपको इस्लाम की नॉलेज नहीं है। थोड़ा सा इस्लाम की नॉलेज ले लीजिए, थोड़ा सा इस्लाम की तालीम पढ़ लीजिए, कुरान पढ़िए, आपको जो लैंग्वेज में आता है, आपके पास नहीं तो मैं आपको दे दूंगा, पढ़िए आप इस्लाम के बारे में, बायोग्राफी पढ़िए आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खास तौर पर मैं कहता हूं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है, उसके अंदर एक खास हिस्सा है जिसको फतेह मक्का कहते हैं। फतेह मक्का, बताओ लोगों को इस्लाम क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी क्या है, उनकी सीरत क्या है, उन्होंने क्या सबक दिया सारी दुनिया को। क्या ऐसा भी कोई इंसान है जो अपने इतने बड़े बड़े दुश्मनों को माफी का ऐलान करता है? फतेह मक्का पढ़ो आप जाकर के, आपको पता चलेगा। यही बात कहूंगा कि आप इस्लाम के बारे में अच्छी तरह से पढ़िए, इस्लाम एक अमन और शांति का मजहब है। यही पैगाम के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों के दिलों को इस्लाम के लिए खोल दे, और जो जो गलत फहमियाँ हमारे गैर मुसलमान भाइयों के जहनों में इस्लाम के ताल्लुक से है उनको निकालें, और हम तमाम मुसलमानों को इस बात की तौफीक दे कि हम मुसलमान इस्लाम पर उठाए गए एतराज़ात का जवाब देने के काबिल बने। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।